اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا. اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے کیا نہیں کہنا؟ ہاں یہ اف عربی والا ہے، اردو یا پنجابی والا نہیں ہے. اردو میں اف ہمارا اس وقت نکلتا ہے جب آپ کا میرا گھٹنا ٹیبل کے کارنر پہ لگتا ہے، یہ اردو کا اف ہے. عربی کا اف کا بہتر ایک قریب ترجمہ ہوگا یہ ہے اف کا کم از کم ترجمہ. یہ بھی نہ کرنا. تو اگر ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا، نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا، اور اپنے کاندھوں کو شفقت کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی سے جھکا کر رکھنا. اور یہ سارا کرنے کے بعد بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ تشریح کے الفاظ ہیں. اب دعا کرنا، وہ دعا سب کو یاد ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی تھی. ٹھیک ہے. ہارورڈ یونیورسٹی میں کانوکیشن ہوا اور لوگ پاس آؤٹ ہو رہے تھے تو وہ بڑی کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO کو بلاتے ہیں. ایک کلپ ہمارے دوست سے شیئر کروایا. ایک نے آ کر کہا کہ بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے اور آپ ہارورڈ سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، یہ وہ اپنے گھر جانا اور اپنے والدین کو جا کے چوم لینا. آج ان بیچاروں کو پریشانی ہو گئی اور ان بیچاروں کی دیکھا دیکھی کچھ ہمارے بھی سر کی حرکتیں شروع ہو گئی ہیں. وہ اکبر نے کہا تھا نا کہ ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر بچے ماں باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. اور آج بچے بولڈ ہو گئے ہیں، انگلش والے بولڈ، میں کہتا ہوں اردو والے بغیرت ہو گئے. اگر ماں سے سینہ تان کر بات ہو رہی ہے، ماں کو کوسے دیے جا رہے ہو، سنایا جا رہا ہو، اماں تمہیں کیا پتا، جدید دور کے تقاضے تو ہمیں پتہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. باپ پورا میٹرک ہوگا، ویلیوز والا ہوگا، شاید بیٹا ماسٹرز کر چکا ہے، ابا تمہیں کیا پتا، تمہیں تو کچھ پڑھا ہی نہیں. پڑھا تو ہم نے ہے. Here comes the book of Allah سبحانہ وتعالی. میں بڑی سخت بات آپ کے سامنے رکھ دوں، عقل یہاں تک لے جا رہی ہے اب لوگوں کو. یہ شہر کراچی میں ہم نے مثالیں سن لی ہیں، باہر کی بات نہیں. معاف کیجیے گا ذرا تلخ مثال ہے، تھوڑی نامناسب بھی محسوس ہو. بھائی کاہے کا ماں باپ کا حق ادا کریں، کاہے کا حق ادا کریں ماں باپ. مسئلہ ان کا تھا انہوں نے شادی کر لی، ہم پیدا ہو گئے، خامخواہ مصیبت پڑ گئی. ہم پر کیا ذمہ داری کہ ہم جو ہے ان کی خدمت کریں. دس از کراچی، دس از پاکستان، دس از مسلم سوسائٹی. آپ خالص عقل پر چلے جائیں. کیا کہہ رہے ہو؟ خالص عقل پر چلے جائیں، خالص عقل پر چلے جائیں. ارے بھائی ان کا مسئلہ تھا، انہوں نے شادی کر لی، ہم مصیبت میں پیدا ہو گئے، ہم سے کیا تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم ان کے سامنے جھکیں، ان کی خدمت کریں. عقل تو یہاں تک لے کے جا رہی. Here's come the wahi of Allah subhanahu wa ta'ala. آج وہ سوسائٹیز چیخ رہی. جاپان میں 14 بوڑھوں پر ایک نوجوان بچا ہے. جیپنیز کانسلیٹ کراچی یونیورسٹی کو کہتا ہے جیپنیز پڑھاؤ اپنے نوجوانوں کو، ان کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے جاپان میں، کیونکہ جوان ہاتھ نہیں ہے ہمارے پاس. فرانس میں آپ پڑھیں، ورلڈ وار 2 کے بعد مین پاور نہیں تھی ان کے پاس. فرانس کی گورنمنٹ کہتی ہے بس شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، اسٹیٹ تمہیں اکوموڈیٹ کرے گی بلکہ فیسلیٹیٹ کرے گی. آج ہمیں کہا جاتا ہے بچے 2 ہی اچھے، ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. اور میرے اور آپ کے پیغمبر کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ الٹے جا رہے ہیں بالکل. حضور فرماتے کس امتی پر فخر محسوس کریں گے؟ سنا ہے نا، جس کے ذریعے میرے رب نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا. فرانس والوں کو کیا ہوا؟ مین پاور کم پڑ گئی. ارے بھائی بچے پیدا کرو، شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، اسٹیٹ آپ کو فیسلیٹیٹ کرے گی. الٹا پڑ گیا تھا ان کو. آج بھی دنیا میں فرانس میں بوڑھے سب سے زیادہ. پیرس کے پرفیومز بڑے مشہور ہیں نا، ذرا پیچھے دیکھیں کیوں مشہور ہیں. مسلم شاور بڑا ایک زبردست اصطلاح سنا ہوگا نا، مسلم شاور. وہ پانی استعمال نہیں کرتے تو بدبو کو کیسے دبائیں گے؟ خوشبو سے دبائیں گے. دیٹس وائی پیرس کے پرفیومز مشہور ہوئے ہیں. جائیں پیچھے ذرا ہسٹری پڑھیں. تو فرانس میں بوڑھے آج دنیا میں سب سے زیادہ، نوجوان سب سے کم. کیوں؟ نکاح دنیا میں سب سے کم و بیش وہیں پر ہو رہے ہیں. یہاں وہی آتی ہے اصل میں. بہرحال موضوع طویل ہو جائے گا. یہ تو میں نے 5 مقامات تھوڑی آخری کی ذرا سی وضاحت کر دی. اگر وہ ہارورڈ کے اندر ایک CEO آ کے یہ کہہ رہا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا، میں یہ کہوں گا آپ لوگوں سے، مجھے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے، لیکن آپ کی میری ماں آپ کی میرے لیے جنت ہے، آپ کے میرے والد میرے اور آپ کے لیے جنت ہے. اگر آج وہ ناراض ہے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی
جس کا والد اس سے راضی اللہ بھی راضی ہوگا، اور والد ناراض تو اللہ بھی ناراض ہوگا، اور جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کو اونچ نیچ ہے، اب دیکھیں اگر یہ آیات، اگر ہم مستقل قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہوں یا تلاوت سن رہے ہوں، ہر کچھ عرصے بعد اس مقام سے گزریں گے۔ ویسے تو ماں باپ کا ذکر بار بار قرآن حکیم میں آیا تو مجھے ہٹ ہوگی، اللہ فرماتے اف بھی نہ کہنا، اور میں تو 6 دن پہلے چلا کر آیا ہوں، چیخ کر آیا ہوں۔ اس دن محسوس ہوگا دس قرآن از فار می، اس دن محسوس ہوگا دس قرآن از اے لیونگ بک، اس دن محسوس ہوگا یہ قرآن میرے لیے، یہ قرآن مجھ سے کلام کرتا ہے کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، تمہارے لیے رہنمائی۔